1947 سے لے کر اب تک 2020 تک پاکستان آرمی میں بہت سے آرمی چیف گزرے ہیں۔ درجنوں آرمی چیف گزرنے کے باوجود بہت سے کم نام ایسے ہوں گے جس سے آپ لوگ واقف ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو سارے کے سارے آرمی چیفوں کے نام تک یاد نہیں، لیکن زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات آ جاتے ہیں، ایسے واقعات تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے قیامت تک بندے کا نام تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ جنرل پرویز مشرف کی زندگی میں بھی آیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پاکستان آرمی میں میجر کے عہدے پہ فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء کی حکومت تھی۔ اس وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کی نظر میں جنرل مشرف کی عزت انتہائی زیادہ نہ ہو چکی ہو، اور قیامت تک ایسا مسلمان نہیں آئے گا جو کہ جنرل مشرف کے نام سے واقف نہیں ہوگا۔ ناظرین، 1979 میں کچھ شرپسندوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کو یرغمال بنا دیا۔ اس پورے قصے کو ناظرین آپ لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، عیسوی سالوں کے اعتبار سے 20 نومبر 1979 اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 14ویں صدی عیسوی کا پہلا دن تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ خانہ کعبہ کے امام شیخ السبیل فجر کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے۔ اس وقت شیخ السبیل نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب نمازیوں کی امامت کی۔ اس وقت کچھ شرپسندوں نے جو کہ شیخ السبیل صاحب کے بالکل قریب کھڑے تھے، ان لوگوں نے زبردستی امام صاحب سے مائک چھین کر اعلان کیا، پورے خانہ کعبہ کو یرغمال بنایا اور اعلان کیا کہ محمد عبداللہ قحطانی اس صدی کے امام مہدی ہے، اور جو قریب لوگ تھے ان کو زبردستی پکڑ کر ان سے یہ بیعت لینا شروع کر لی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ جہمان نامی ایک بندہ سعودی عربیہ کا رہنے والا نجب علاقے کا طاقتور ترین قبیلہ تھا۔ ایک بہت طاقتور قبیلہ ہونے کے ناطے جہمان کے دادا کا تعلق ابن سعود کے ساتھ بہت قریبی تھا۔ ابن سعود کے قریبی ساتھیوں میں ایک بندہ جہمان کا دادا بھی تھا۔ جہمان ایک عالمی دین بھی تھا۔ عالمی دین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ شرف بھی اس وقت حاصل تھا کہ سعودی عربیہ کا جو گرینڈ مفتی تھا ان کے شاگردوں میں سے یہ بھی ایک شاگرد تھا، مگر بدقسمتی کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے تھے مفتی صاحب کے ساتھ، اور یہ مفتی صاحب سے بالکل جدا ہو گیا تھا۔ جہمان نے نیشنل گارڈ، سعودی عربیہ کے نیشنل گارڈ میں بھی خدمات سر انجام دی تھی، اور شروع سے ہی جہمان کے دل میں آل سعود کے لیے بغض اور کینہ تھا اور ان کی بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا۔ اندرونی خانہ ہر لحاظ سے کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں آل سعود کے بارے میں غلط باتیں بٹھائے، اور ان شرپسندانہ رویے کی وجہ سے، اسی شرپسندانہ سوچ کی وجہ سے سعودی حکومت کی طرف سے جہمان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ جہمان کی ملاقات جیل میں محمد بن عبداللہ قحطانی سے ہوئی۔ ایک دن جہمان نے محمد بن عبداللہ کو بٹھا کر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھ پہ اللہ کی طرف سے نظر خاص ہوئی ہے، اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ تم ہی اس صدی کے امام مہدی ہو۔ دونوں جب جیل سے باہر آئے تو اس تعلق کو ان لوگوں نے مزید آگے بڑھایا، اور جہمان نے عبداللہ قحطانی کی بہن کے ساتھ شادی کر لی۔ جہمان چونکہ عالمی دین تھا، جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی شروع کر دی کہ محمد عبداللہ بن قحطانی
چونکہ اس صدی کا امام مہدی ہے اور چونکہ عالم تھا اور لوگوں میں اثر رسوخ رکھتا تھا، تو عالم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کی بات کا اعتبار کرنا شروع کر دیا اور لوگ یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ حقیقت میں محمد عبداللہ قحطانی اس صدی کا امام مہدی ہے۔ چونکہ جہمان نیشنل گارڈ میں رہ چکا تھا، اس لیے اس نے نیشنل گارڈ کے بھی ان بندوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی شروع کر دی کہ عبداللہ قحطانی اس صدی کا امام مہدی ہے، جو لوگ آل سعود سے بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ نیشنل گارڈ کی مدد سے اپنے پلین کو آگے لے جاتے ہوئے اس نے خانہ کعبہ کے زیر زمین کمروں میں مختلف قسم کا اسلحہ پہنچانا شروع کر دیا اور بالآخر اپنے پلین کو منطقی انجام تک لے جاتے ہوئے اس نے 20 نومبر 1979 کو مسجد الحرام میں امام صاحب کے قریب تابوتوں میں مختلف قسم کا اسلحہ پہنچا دیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے امام کعبہ سے مائک چھین لیا اور مائک میں یہ اعلان کیا کہ اس صدی کا امام مہدی آ چکا ہے اور اس کا نام محمد عبداللہ قحطانی ہے۔ چونکہ جہمان نے اپنے ساتھ نیشنل گارڈ کے کافی بندوں کو ملایا تھا اور وہ لوگ خانہ کعبہ کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں مختلف جگہوں پہ پوزیشنیں سنبھال لی۔ ان دنوں خانہ کعبہ کے اندر مختلف جگہوں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا۔ ایک مزدور نے کسی طریقے سے فون کے ذریعے باہر یہ میسج پہنچایا کہ خانہ کعبہ پہ کچھ شرپسندوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ میسج ملتے ہی سعودی عربیہ کی پولیس نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان شرپسندوں سے خانہ کعبہ کا قبضہ چھڑایا جائے، لیکن جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے حدود کے اندر آئے تو ان شرپسندوں نے اسلحے کی زور پہ ان بندوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ سعودی حکومت نے مجبوراً فرانس حکومت سے رابطہ کیا، چونکہ ان دنوں فرانس اور سعودی حکومت کے بیچ میں آرمی کی سطح پہ ایک ایگریمنٹ چل رہا تھا۔ اس وجہ سے فرانس حکومت کے آگے ایک درخواست کی کہ آپ کی آرمی اس قبضہ کے چھڑانے میں ہماری مدد کرے، لیکن فرانس کی آرمی بھی اس ایکشن میں ناکام ہوئی۔ ان دنوں پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور باقی سب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء الحق کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ فریضہ ہماری قسمت میں آئے، ہمارے حصے میں یہ فریضہ سر انجام دینا آئے۔ سعودی حکومت نے جب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس بابت رابطہ کیا تو جنرل ضیاء الحق نے 50 بندوں کا ایک گروپ تشکیل دیا پاکستان آرمی میں سے۔ SSG کے 50 کمانڈوز کو تیار کیا اور جلد از جلد ان کو سعودی عربیہ پہنچایا۔ ان 50 کمانڈوز کی سربراہی جو بندہ اس ٹائم پہ کر رہا تھا اس کا نام تھا میجر مشرف۔ یہ وہی میجر مشرف تھا جو بعد میں پاکستان آرمی چیف بنا اور ہر بندہ اس کو جنرل مشرف کے نام سے جانتا ہے۔ میجر مشرف نے سعودیہ پہنچ کے اپنے 50 ساتھیوں سمیت سعودی حکومت سے ملاقات کی اور سعودی حکومت نے ساری کارروائی کا احوال مشرف اور اس کے ساتھیوں کو بتایا۔ کیمروں اور مختلف نقشوں کی مدد سے خانہ کعبہ کا ایک ایک چپا ان لوگوں کو دکھایا۔ میجر مشرف نے ایک پلین بنایا۔ اس پلین کو آگے لے جاتے ہوئے میجر مشرف نے سعودی حکومت سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک ہیلی کاپٹر دیا جائے اور جیسے ہی ہم لوگ ہیلی کاپٹر پہ سوار ہو تو آپ لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں پانی چھوڑ دیں۔ یہ 50 پاکستانی جان باز، یہ 50 پاکستانی کمانڈوز مختلف ہیلی کاپٹرز پہ سوار ہوئے۔ ان لوگوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اور ان لوگوں کا پلین تھا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں ہم لوگ اتریں گے۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر چل پڑا، پلین کے مطابق سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کے صحن میں پانی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کے صحن میں پانی ایک حد تک جمع ہو گیا تو سعودی حکومت نے مشرف کے پلین کے مطابق اس میں کرنٹ چھوڑ دیا۔
کرنٹ لگنے کی وجہ سے جتنے بھی شرپسند تھے ان لوگوں کے اوسان خطا ہوئے اور ان کی پوزیشنیں ان کے ہاتھ سے جانے لگی۔ ان لوگوں کی توجہ سیکیورٹی کے بجائے اپنی جان بچانے پہ ہو گئی۔ جنرل مشرف جو اس ٹائم پہ میجر مشرف تھے اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر سے نیچے صحن میں اترنا شروع کر دیا۔ اترتے ہی ان سب نے ایک ایک شرپسند کو نشانے پہ لیا۔ اس ایکشن میں، اس کمانڈو ایکشن میں کافی شرپسندوں کو موقع پہ ہی ہلاک کر دیا۔ ان ہلاک لوگوں میں سے جہمان بھی شامل تھا اور کافی زیادہ شرپسندوں کو زندہ سلامت گرفتار کر لیا۔ 1 سال بعد ان بندوں کو بھی سعودی حکومت کی طرف سے سزائے موت دی گئی۔ اسی وجہ سے جب تک جنرل ضیاء الحق زندہ رہے اور جنرل مشرف، ان دونوں کو سعودی حکومت کی طرف سے انتہائی احترام کی آنکھ سے دیکھا جاتا رہا۔ جنرل مشرف کے اس قصے کو قیامت کے دن تک کوئی بھی مسلمان نہیں بھول سکتا، کیونکہ یہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے کہ اس کو مٹانا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اور قیامت کے دن تک جو بھی بندہ اسلامی تاریخ پڑھے گا ان کی نظر کے سامنے سے میجر مشرف کا نام ضرور گزرے گا۔ اسی وجہ سے جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق کو سعودی حکومت کی طرف سے انتہائی احترام ملتا رہا۔ یہ جب بھی سعودیہ گئے ہیں تو انتہائی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہے اور اسپیشلی طور پر مشرف کے لیے اور ضیاء الحق کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھلتے رہے۔